بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ بلقیس کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جو کہ سورہ نمل اور آیت نمبر 30 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں سے ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلاتی فصلیں اور پھل سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شرجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ ملکہ بلقیس نہایت ہی ذہین اور قابل عورت تھی، جس نے یمن پر 9 سال نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ قوم سبا کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقت پر حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو جنات، انسان، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ آپ کے لشکر میں انسان بھی تھے، جن اور پرندے بھی تھے، اور جب آپ کا لشکر چلتا تھا تو ایک سمت جن ہوتے تھے اور ایک سمت انسان، اور اوپر پرندے پرواز کر رہے ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت اللہ کی حاضری کے بعد واپس آ رہے تھے تو یمن کے شہر صنعا کے مقام پہ آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو وہاں آپ نے اپنے ہدہد کو نہیں دیکھا۔ ہدہد آپ کا بڑا لاڈلا پرندہ تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا، کوئی دلیل نہ دے سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا، اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے اپنا سر بھی جھکا لیا اور اپنی دم بھی جھکا لی اور بہت احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ و سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ بھی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات لال و زر جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائش و نمائش کے موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو تم میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں سے ہٹ کر اس کی بات سنو کہ وہ کیا رد عمل کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا، جو کچھ یوں تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اور اپنی مہر لگا کر ہدہد کو دیا۔ ملک سبا سے ملک شام تک کا راستہ تقریباً 1 مہینے کی مسافت پہ تھا۔ ہدہد یہ خط لے کے روانہ ہو گیا۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ بلقیس نے وہ خط پڑھا تو اس کا جسم کانپنے لگا۔ پھر اس نے اپنی قوم کے سرداروں سے کہا، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ پھر ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے درباریوں، تم بتاؤ اس معاملے میں تمہارا کیا مشورہ ہے، کیونکہ ہر معاملے میں تم سے مشورہ لیتی ہوں، مشورے کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتی۔ وہ 12,000 سردار تھے اور ان کے ماتحت فوجیں تھیں۔ وہ کہنے لگے، ہم طاقتور ہیں، سخت جنگجو ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے، آلات جنگ بھی تیار ہیں اور ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، مگر معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں،
میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور تخت کے پاس فرش پر 1000 سونے کی اینٹیں لگائی جائیں۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ملکہ بلقیس نے یہ سوچ کر کہ بادشاہ سونے اور چاندی سے خوش ہوتے ہیں، ایک سونے کی اینٹ لے کر اس پہ بہت قیمتی کپڑا چڑھا کر، غلاف چڑھا کر، اس کو بہت اچھی طرح سے سجا کر قاصدوں کو دے کر روانہ کر دیا۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور جب قاصدوں نے سونے کی اینٹیں فرش پر بچھی دیکھیں تو شرمندہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی فرمانبرداری کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جو اس میں اعظم جانتا تھا اور آپ کا خالہ زاد بھائی بھی تھا، اس کا نام اسد بن برخیہ تھا، آپ کا صحابی بھی تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت، لال و زر جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور 7 منزلیں تھیں اس کی، اور اسے پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا۔ جبکہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا تھا جس کا فرش شیشے کا اور نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں ہوں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت میں اپنی شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چمکتا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا سمندر سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی فاحش غلطی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا۔